آج آپ لوگوں کے سامنے سوال عرض کرنا ہے جس کا جواب آپ لوگ اپنے آپ ہی کو دیں۔ ہمارے سامنے 2024 کا سال شروع ہونے والا ہے، 2023 ختم ہونے والا ہے۔ اس تعلق سے ہم بہت سارے بیانات سنتے ہوں گے، بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہوں گی، لیکن ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے شاید ہم نے نکال دی ہوں۔ لیکن کسی موقع پر ہم اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچیں اور سامنے گھڑی کو رکھیں کہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ 31 نائٹ جو ہے، جس میں ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے، 12 بجے ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں گناہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے سوال عرض کرنا ہے جس کا جواب آپ لوگ اپنے آپ ہی کو دیں، یا ہو سکے تو نیچے کمنٹ کریں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا گھر 60 اینٹوں کا ہے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارے گھر کے اینٹوں میں سے روزانہ ایک اینٹا توڑا جائے گا، گرایا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب روزانہ ایک اینٹا گرایا جائے گا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس گھر کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، کوئی اینٹا باقی نہیں رہے گا، اس کا پورا گھر ڈھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب وہ شخص جس کا وہ گھر ہے، روزانہ ایک اینٹے کے گرنے سے وہ خوشیاں منائے گا۔ اب وہ جو شخص ہے وہ اس بات کی خوشی منائے گا کہ ہاں الحمدللہ میرے گھر کو گرایا جا رہا ہے اور روزانہ ایک اینٹا کم کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ ایسا کرے گا؟ اور اگر کرے گا اپنے گھر کے ٹوٹنے کی وجہ سے، گھر کے ڈھانے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس کو پاگل کہے گا، ہر کوئی اس کو بے وقوف کہے گا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 60 سے 70 سال رکھی ہے عام طور سے۔ باقیہ اللہ کو ہی علم ہے کہ کون کب اس دنیا سے جائے گا، کس کی موت کا وقت کب قریب آ چکا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس امت کی جو عمر رکھی گئی ہے وہ تقریباً 60-70 سال رکھی گئی ہے۔ اب اس 60-70 سال کے اندر جو ہمارا ایک سال ہر سال کم ہو رہا ہے، ہم اپنے موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنے قبر کے قریب کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر سال قریب ہوتے ہوتے، موت کے قریب ہوتے ہوتے اور قبر کے قریب ہوتے ہوتے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ ہماری تیاری اس طریقے کی نہیں جس طریقے کی تیاری ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم موت کے قریب ہوتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں تو جس طریقے سے وہ شخص جس کا گھر ٹوٹ رہا تھا اور روزانہ ایک اینٹا گر رہا تھا وہ خوشیاں منانے کی وجہ سے پاگل ہے، تو اگر ہم خوشیاں منا رہے ہیں اپنے وقت کو بیتنے کی وجہ سے اور موت کے قریب ہونے کی وجہ سے، تو کیا ہم پاگل اور بیوقوف کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ اس کا جواب ہمیں خود دینا ہے اور ہمیں سوچنا ہے تھوڑا سا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ کہ کسی کو سزا دے دی جائے کہ تم کو 60 دن کے بعد پھانسی دے دی جائے گی اور 60 دن تک کہ تم کو ایک جیل میں رہنا ہے، وہیں تم کو اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے ہیں۔ تو یہ جو 60 دن کا جو عرصہ ہے پھانسی تک کے، وہ شخص جو جیل میں رہے گا کہ روزانہ کے دن گزرنے کی وجہ سے وہ خوشیاں منائے گا کہ ہاں اب ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، اب ہم کو 60 دن کے بعد جو پھانسی دی جانی تھی اب ایک دن کم ہو گیا، 59 دن کے بعد ہم کو پھانسی دی جائے گی، ایک دن اور کم ہو گیا 58 دن، ایک دن اور کم ہو گیا 57 دن۔ کیا دن کے گزرنے کی وجہ سے وہ شخص جو جیل کے اندر ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے، 60 دن کے بعد پھانسی دی جانی ہے یا اس سے کم پھانسی دی جانی ہے کم دن کے بعد، وہ خوشیاں منائے گا؟ ہرگز وہ خوشیاں نہیں منائے گا، بلکہ وہ فکر میں ہوگا، افسوس کرے گا کہ ہمارا وقت ایسے ہی گزر گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60-70 سال کی جو زندگی دی ہے، ہم اس کے گزرنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، آگے کی تیاری ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم آگے کی فکر کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس چیز کو ہم یہاں پر رک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا؟ کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں بھیجا؟ قرآن پاک میں ایمان والوں سے صاف کہہ دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ آج ہم اسلام کو چھوڑ کر کے دشمنوں کی چالوں پر چل رہے ہیں، دشمنوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کے عمل کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم نے یہودیوں کے طریقے کو اپنایا، عیسائیوں کے طریقے کو اپنایا، غیروں کے طریقے کو اپنایا۔ حال آج ہمارا یہ ہے۔ ہمارے سامنے 2024 کا سال شروع ہونے والا ہے، 2023 ختم ہونے والا ہے۔ اس تعلق سے ہم بہت سارے بیانات سنتے ہوں گے، بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہوں گی، لیکن ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے شاید ہم نے نکال دی ہوں۔ لیکن کسی موقع پر ہم اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچیں اور سامنے گھڑی کو رکھیں کہ وہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز جو ایک ایک سیکنڈ پہ آتی ہے، وہ ایک ایک سیکنڈ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ جن رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اور محلے والوں کے ساتھ ہم مل کر کے 31 نائٹ میں پارٹی کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے تماشے بازی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ کو ناراض کر کے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو ہم کو قبر میں جا کر کے دھکا دے کر کے آئیں گے اور ہم کو اکیلا چھوڑ کر کے آئیں گے۔ آج ہمارے لیے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں اپنی قبر کے لیے، ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں آخرت کے لیے، ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں اپنی موت کے لیے؟ ہماری کوئی تیاری نہیں۔ لہٰذا ہمیں یہاں پہ رکنا ہے، ہم کو سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، تھوڑا تدبر کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نیا سال آیا، شمسی سال جنوری فروری سے جس کو آج ہم کہتے ہیں، یہ بھی سال آئے، اور اسلامی سال جس کو قمری سال بھی کہا جاتا ہے، محرم سے جو شروع ہوتا ہے وہ بھی آئے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے دعوتیں کی ہوں، پٹاخے دگائے ہوں، کیک کاٹا ہو، پارٹیاں کی ہوں، کبھی صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ نیا مہینہ کوئی آتا تھا، نیا سال شروع ہوتا تھا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ 31 نائٹ جو ہے جس میں ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے، 12 بجے ہر طرح کا گناہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں گناہ ہوتا ہے، ہم کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سال گزرا 2023 کا، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم کو معاف کر دیجئے۔ جو ہم نے نیک کام کیے آپ کی توفیق سے کیا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے 2024 کا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں آپ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیجئے، نمازوں کا پابند بنائیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم ہو جائیں، اپنے معاشرے کی فکر کرنے والے ہو جائیں، اس کی اصلاح کا ذریعہ ہمیں بنا دیجئے، غریبوں کی مدد کرنے والے ہو جائیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہو جائیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو جائیں۔ 2024 کا سال ہمارے سامنے ایسا لے آئیے اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے تھا۔ اور 12 بجے رات میں اٹھ کر کے جو لوگ پارٹیاں کرتے ہیں ان لوگ خاص طور سے ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ 12 بجے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گناہ کے کام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے۔ خدا نہ خواستہ اس وقت اگر کوئی عذاب آ گیا، عمومی عذاب، اس میں اگر ہم گرفتار ہو گئے تو کل قیامت کے دن ہم اس سے برات ظاہر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے آپ سے ہم نے ان تمام چیزوں سے برات ظاہر کی تھی آپ کے سامنے۔ اور اسی طریقے سے 2024 ہمارے لیے اور بھی زیادہ معنی رکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں ایسے لوگوں سے جو اس ملک کو کھا جانا چاہتے ہیں، اس ملک کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے جو دشمن ہیں اندر کے ہوں چاہے باہر کے، ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی عطا فرمائیں، اس ملک میں جو نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں اس کو محبتوں سے تبدیل فرمائیں، اور جس طریقے سے بھائی چارہ عام تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے تھے، اسی طریقے سے دوبارہ ایک ماحول قائم ہو جائے، محبت کی فضا ہموار ہو جائے، اخوت و بھائی چارے کی فضا ہموار ہو جائے۔ اس طریقے کی ہم کو اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ وہ اسکول میں جا کر کے کسی طریقے کا پروگرام میں حصہ نہ لیں۔ اسی طریقے سے ان کو ہم جنوری فروری جس طریقے کے مہینے کے نام یاد کراتے ہیں، ان کو محرم صفر کے مہینے کے جو نام ہیں اسلامی مہینے کے نام، وہ ہم ان کو یاد کرائیں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے، وہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ اور اسی طریقے سے جو نیا سال آنے والا ہے اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ غم اور افسوس کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک سال کم ہو گیا ہماری زندگی میں سے، ہم موت کے قریب ہو گئے، ہم نے کیا کیا۔ اب ہم کو آگے فکر کرنی ہے، جو ہم نمازیں چھوڑتے آئے ہیں ان کی قضا کرنی ہے، اور آگے پکا ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آگے انشاءاللہ ساری نمازوں کی پابندی کریں گے اگر اللہ کی توفیق رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آنے والے سال کو مبارک کرے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، جو سال گزر رہا ہے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، اور خاص طور سے ہماری وجہ سے اگر کسی کے دل دکھے ہیں ان سے جا کر کے معافی تلافی کریں، ان سے جا کر کے معافی تلافی کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی موم فرمائے، ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔